ہزارہ رگا وچی عقیدہ کو سمجھ آئے نے سادہ نبی سادہ مشکل کشا سادہ نبی ہاتھا پورا کرن والا ہمیں ایک جملہ ساری کتابہ مختصر معنی مقبدارے جس پڑھائی میں دی ادھر ایک مثال دیتی امت ربیع البقلہ موسم ربیع نے موسم بہار نے سبزیوں کو اگایا اب یہ جملہ مسلمان بولتا ہے یہ اس کا اسلام ہے اگر کوئی کافر کہتا ہے وہ اس کا کفر ہے کیونکہ مسلمان اس سبزی کو اس پودے کو اور اس کے موسم کو وہ صرف ذات نہیں سمجھ رہا وہ صرف ذات میرے اللہ کی ذات ہے کبھی نسبت مجاز کی طرف ہوتی ہے کبھی نسبت حقیقت کی طرف ہوتی ہے اگر آپ کو اللہ سبزی اگائی پھر بھی جہے دے موسم اگائی پھر بھی جہے دے نبی اگائی قرآن جس طرح دی مثالہ موجود حاضرین یہ چھوٹی بیٹھا پیچھے نہ بڑے تبصرے کر رہے ہیں جبریل امین نے جان دے جن میں ہوں پیچھے تو حدیثہ سناؤ نہیں آنے جبریل امین حضرت مریم کو لا گیا کواری مریم نکاح نہیں ہوئے قال انی رسول ربک لأہب لک غلاما زکیا توجہ رکھو بھائی یہ مذاق نے میں تقریب کر سنائیں یہ بات یہ تو میری مسکراہٹ تو کوئی شے نظر کرتے تو جا اللہ تعالیٰ بھی خوش رکھے تھے ہنستا رکھے انہیں مسکراہٹ ہم مسکراہٹ عرض کر رہے ہوں جبریل امین آئے حضرت مریم کو نکاح کو نہیں کیا جناب جبریل امین کے پہ آدھے انی رسول ربک لأہب لک غلاما زکیا اے مریم میں تیرے کول رب دا قاصد آیا کھلوتا میں تینوں پاک بیٹا دیون واسطے آیا کھلوتا جبریل آہابا یہ متکلم رسیگا نے جبریل پہ آدھا میں تینوں بیٹا دیون واسطے آیا کھلوتا کہ رب قرآن دی آیت نازل کی تھی مصطفیٰ دے قلب عطر تے آئی جبریل نے آون والا نازل کرن والا اللہ اتنے نسبت مجاز دی طرف تے حقیقت اج بیٹے دیون والا اللہ تے جبریل بھی اللہ دی عطان مولوی ہے جیڑی خرابی رکھتی ہے وہ میں تو خرابی کر سکتا یہ جی پھر شرک ہو جاتا ہے نا اللہ بھی بیٹے دے اور نبی بھی بیٹے دے یہ شرک کی ویندہ اور قرآن جدو آیت ہے ایک ہے نمرود دے بارے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جسے دونہ مقابلہ کیا نا آپ فرمائے اللہ رمان کے اس آقا میں آپ اللہ میں رب آپ فرمائے بھائی مانا تو کتے رب ہے اس آقا میں رب آپ فرمائے میرے رب دی شان یحیی و یمیت یہ زندگی دماغ دینا اس کے کیتا اس ایک سزائے موت دا قیدی چھڑا دیتا رہا وقت لگدہ مروا دیتا اس آقا انا احیی و امیت میں بھی زندگی تے موت دی کوئی توجہ ہے آپ دی زندگی اور موت اس آقا میں دینا اور یہ ہے کافر بدبخت خدائی دا دعویٰ کی تھی کھلوتا انہار قرآن بھی ہے تے حضرت عیسیٰ علیہ السلام دی شان بھی قرآن میں بیان کی آپ فرمایا وَأُحْيِ الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ واحد متکلم رسیگا آپ فرمایا میں مردے اللہ دی اجازت نال زندہ کریں اور اس بھی آکیا میں مردہ زندہ کرینا اس آکیا میں زندگی دینا عیسیٰ علیہ السلام نے یہ گل کی تھی کھلوتے لیکن فرق رکھنا وہ کافر ہے اپنے آپ کو خدا دا شریک بنائی کھلوتا اپنے آپ کو خدا بنائی کھلوتا عیسیٰ علیہ السلام خدا دا بندہ بن کے خدا دا نبی بن کے خدا دا نائب بن کے اعلان پہ کری دیں کہ رب سچے دی شان زندگی دیونی موت دیونی لیکن میں رب دی عطا دلا لوں کوئی مسئلہ سمجھ آئے نہیں کہ کون نہیں ہے وہ سمجھ آ گیا نبیوں کی بات اور ہے دجالوں کی بات ہے میرا نبی دجال ہم جان دے کانے دجال کانے جان دے اللہ اکبر
أشهد أن لا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله عرض کر رہے ہیں انبیاء اور اولیاء اور علماء حق شہداء ملت اسلامیہ صدیق یہ لوگ امداد کرتے ہیں مشکلات دے وچ کام آندے ہیں لیکن یہ اللہ دا پیارا بندہ بن کے اللہ دے نائب انبیاء ہیں نائب بن کے یا اس دے دوست بن کے یا اس دے بندے بن کے اللہ دی عطا دے نال امداد کرتے ہیں حقیقت وچ امداد کرن والا اللہ تے جڑے بدبخت بت ہیں نا یہ دوجے تریجے وہ خدا دے مقابل بن کے کریں تے ایسا کہ مقابل نہ بڑھیں دے انبیاء نو اپنا سردار اور امام الانبیاء کو اپنا آقا سمجھ کے سردار کو سرکار کو مشکل حال کرے گا اور میرے آقا نے مشکل حال کی تھی حدیث پاک سنائی اور ایک دو چار گلہ سنا کے مقام کو کہنے کافی دیر دے بیٹھے ہو سرکار فرمائے میرا چاچے دا پتر میرا بھرا کتے انہاں کے یا رسول اللہ اکھا دکھ دیاں فرمائے بلا کے لے آؤ سرکار نے اپنا لوا پہ دان توجہ رکھو حضرت مولا علی دی اکھا دے وچ لایا فوراً شفا مل گئی فرمائے علی یہ جھنڈا کی نوچا کہ ان منجو تو لڑائی کرو مولا علی گئے آپ خیبر دا قلعہ کھیڑ کے رکھ دیتا اور آپ کے جونوں دا سرداری واصل جہنم کر کے اتے فتح دا کہ آپ نے جھنڈا گاڑ دیتا اور نبی پاک دی جو بشارت ہے اس میں پورا کر نبی علیہ السلام کی میں گل عرض کر رہے ہیں سرکار دا موئے مبارک نبی پاک دی ہر چیز برکت والی سرکار دی صحابی جنہاں نام ہے خالد بن ولید نہ سنے جناب خالد بن ولید آپ فرمائیں کہ گھیٹ جاتے سب پھنس گئے اس توجہ رکھ بس گل کو کہنے ہیں ایک دو گلہ سرکار دی ملاد دی سنات کو صحیح خالد بن ولید فرماتے ہیں کہ ایسا ہی کہ آتے پھنس گئے اسے پھنس سے انہیں محرومیاں دے کبسر مار بیٹھے
افسر مر گیا رومی بادشاہ نو کاوڑ چڑھ گئی اس آکے خالد بن ولید دے لشکر دوتے ساری فوج چھڑ دی رومی بھی عربی بھی ایتا محاصرہ کر کے نو ایتا کچوبر کٹ کے رکھ دے کہ میں یار ہے ابو رافع تو میرے کاننے چاہ کے خالد آج خیر کوٹی چاروں پاسوں فوج ہی فوج تلوارہ لڑ دیئے کھلوتیاں تے ساڑے تے چھوڑ جے لوگ اسے تو ہونے مری بساں کہ خالد بن ولید نے ٹھنڈی سانس لی اور میں ہاں آج لگتا ہے کچھ ایسا ہی ہوگا کیونکہ میرے پاس وہ چیز نہیں ہے جس کی برکت سے میں جنگوں میں فاتح بن کے جاتا انہاں کے کیڑی چیز آپ اور میں سر دے ٹوپی ہوں دی آئی بچ نبی پاک دے بال مبارک ہیں او میں گھر بسار آیا لگدا آج کچوک نکل گئے یہ گلتے اتھے تھی نا اور میرے آقا ناظر مدینہ تے ہی بدلے سرکار ادھی روٹی حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ جگایا کروں ابو عبیدہ اتھے ستا پہ لشکر گھن کے تیرا بھرا اتھے پھسے کھلوتا اٹھی اپنے لشکر ہونے کٹ اور فوراں ہونے تو سا چلو تاکہ سویرے تو سا اپنے بھرا خالد بن ولید کو پہنچ دوڑا آنے تک لشکر حضرت ابو عبیدہ فرماتے ہیں کہ جب ہمارا لشکر جا رہا تھا تو اس لشکر کے سامنے ہم نے دیکھا کہ تیز رفتار گھوڑا دوڑ رہا اسا یہ سمجھیا کوئی شاید کو اللہ فرشتہ بھیج دیتا یہ ساری امداد واسطے آ گیا لیکن پھر مجھے خیال آیا کہ یار اس کا تعاقب کیا جائے کہ یہ کون ہے جو گھوڑا دوڑا رہا ہے میں اپنے 4 سواروں آکے چنگے تُسا انہاں کل تیز رفتار گھوڑے ہیں تُسا گھوڑے دوڑاؤ اور فارغ سوار پیچھے پہنچو کیونکہ گرد و غبار ہمان الگلہ کر رہی انہاں تیز گھوڑا دوڑایا جس لئے پہنچے نا تو کوئی مرد کو نہیں خاتون نہیں اور خاتون بھی خالد بن ولید کی تھی عجیب حیران کی رات کی اس تاریخ میں اتنا تیز گھوڑا دوڑا کے جا رہی ہو فرمایا ہاں مجھے خبر پہنچی کہ میرے رفیق سفر مشکل تم سے ہوئے ہیں میرا زندگی نے ساتھی مشکل پھنس گیا کرا تھا کہ میں آکے خیر ستے خیران نبی پاک دے بالا لی ٹوپی کی دی بتا کچھ نہ چھوڑ وہ دبالی نہیں گا کو نہ اسی کہ میں انہیں گھر دے برتن سے بکسے پھرو لے بچو ٹوپی لے کے لائی میں آکے خالد بن ولید یہ کہ در گیا ٹوپی کا گھر سٹ کے لگا گیا اس دو تن فتح و نصرت مل دی آئی میں آکے خالد پھنسے کھلوتا گوڑے دو دوڑا کے اتھائی پروچن لگ گیا تاکہ خالد مجھا کے ٹوپی کے وہ گھوڑ سوار خاتون جو خالد بن ولید کی بیوی ہے گھوڑا دوڑا کے جا رہی ہے جب اس رومی لشکر کے سامنے پہنچی نعرہ تکبیر بلند کیا تو صحیح کرو جا نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تکبیر بلند کیا خالد بن ولید حیران ہو گئے یار تو یہ کوئی مجاہد نہیں آ گیا ہے رومی بھاگنا شروع ہو گئے آکے بھائی کے ویکا تسلی جڑا کیڑا آ گیا بول گئے تھے اپنی بھی کرمالی تو نے کے دیائی بچی تو جا کے خالد گھر ٹوپی سکتا ہے ای جنگ مول دی فتح کرنی آیا ٹوپی کر سر تے آپ فرمائے اللہ دی قسم نبی دی سر تے ٹوپی سجائی جتنے سرکار دے موے مبارک ہیں رومیاں دے اپنے تابر توڑ حملہ کی طرف پہ سلجلان کو فتح تھا یار جس نبی دے بال اسانیہ مشکل حل کی تھی کھلوتے لو امام الانبیاء آپ کے آئیوں نہ کیوں در ہوتے بد نصیبہ سرکار دا میلادی بیان کرنا ہی چلو ایک حدیث بیان کرے ساں حضرت آدم دنیا کو ٹورن لگے نا آپ فرمائے پتر دنیا چھوڑی میں نہیں حضرت اسی تو وسیعت کی تھی پتر دنیا چھوڑی میں نہیں ایک اللہ نو نہیں بھولنا ایک نال محمد رسول اللہ ابا جان اللہ کو تو میں جانتا ہوں اللہ ہمارا خالق ہے مالک ہے رازق ہے ہمارا معبود برحق ہے لیکن یہ محمد رسول اللہ کون ہے فرمایا بیٹا یہ تیرے باپ کا بھی وسیلہ ہے تیرا بھی وسیلہ ہے تیرے باپ کا بھی وسیلہ ہے تیرا بھی وسیلہ ہے ابا جان اور کیا بات ہے فرمایا بیٹا جب میرے جسم میں روح پھونکی گئی اور مجھے جنت میں بھیجا گیا نا تو میں جنت میں کوئی محل ایسا نہیں دیکھا جس پر کملی والے کا نام میں نے جنت کا کوئی درخت ایسا نہیں دیکھا جس درخت کے پتے پر محمد
ابدا آیت نازل کی دیا فرمایا لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم هو الذی ارسل رسوله بالهدى ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفى باللہ شہیدا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین. یہ ساری آیتاں میرے نبی دے میلاد سے جن کو اور شک ہو جامع مظفری جا کے اپنا شک مٹا دیں. آج یہ کر رہے ہو لیکن تمہاری ذوق واسطے کا سوال اجازت ہے سارے عالم نے دیتی ہے پیر رکھ چلو دروشی کو السلام علیکم. چک میں دا بندہ کوئی گل تمہاری ذوق واسطے کا سنا سارے مشرق دے بہت بڑے خطیب گزرے جنہ دا نام علامہ ضیاء اللہ قادری نہ سنے بڑا چھوٹی دا خطیب ہے تے جتھے ویندا نبی دی عزت دے جھنڈے گاڑے گا نبی دی ناموس دے جھنڈے گاڑے گا. بہاڑی دے نال ایک چاکائی اتو بندے گئے کو غریب جے ہیں سارے غریب پیسٹا سن دینا شوق کر دیتی نہ فلانے عالم شنا کوئی عالم مانگے ہوں دے بات آپ نے سستے دے گزارا کر دیا تو زیادہ سے مانگا عالم شنا کہ مانگا کوئی مانگا 80,000 کوئی مانگا لکھ اللہ دا نانے پوت اللہ ہو وہ نبی تے عشق سے لوگوں سناؤ مفتی سناؤ جو خدا دے بندے یہ روٹیاں تو آرے گھر نبی کی عزت سے چل دی. اور میں تو ایک گل عرض کرا بڑی بڑی ڈگریاں کھلکنا لوگ گاٹے دے کھائے چکے پی ایچ ڈی ڈاکٹر بن کے اپنی ڈگریاں آگ چلے سن. جی ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی ہم نے جو تعلیم حاصل کی تھی اس کے مطابق ہمیں منصب نہیں ملا ہمیں کوئی کرسی نہیں ملی پھانسی کے پھندے پر جھول جائیں گے لیکن قربان جو ان علماء پر جو مسجدوں کی دیواروں کے نیچے چھتوں کے نیچے رہتے ہیں تنخواہیں بھی بہت کم ہیں رسول اللہ کے دین کا پرچار بھی کر رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کے گھروں میں رزق بھی کم نہیں ہونے میرے نبی دے دین دی عمل کر کہ مولوی اب تک پھانسی کی دی میں کو مسجد نہیں اب میں پھانسی کی بڑا حالات پھانسی کی نہ چاہے نہیں آج تک میں نہیں کی دی کہ نبی دے دین دی برکت. ہاں یہ وہ صادق لاہور دے ہیں مفتی صاحب میں تو پہلے جاتے رہے میں انہیں ملن گیا میں کہ حضرت آپ تو بڑے چھوٹی کے مفتی ہیں لاہور میں آپ کا بڑا شورا ہے آپ کے مدارس ہیں کہ مسجد والے تو ڈلتے کیتا انہوں نے کیا میں نے تو احتجاجاً استعفیٰ دیا انہوں نے غنیمت جان انہوں نے کہ مولوی کی جان چھٹ دی پئی ہے اور سستا جی کہ مانگے مولوی ساڑی کو نہیں رکھی اللہ دنا نے اپنے مولوی نال علماء نال پیار کی سکتے یہ نبی دے دین دے وارث ہیں یہ زندہ رہے تے نبی دے دین میں چل دی اللہ انہاں سارے علماء حق کو سلامت رکھے نبی دے عاشقاں سلامت رکھے اور حضور دے علماء دیتے اللہ تعالی ہمیشہ علماء حق رسایا. تو گل سمجھی دے بہاڑی دا چک گل ہوں میں اور بھی یاد آ گئی چلو ڈے سنا یہ گئے انہاں کے جناب باؤ یہ گل مزے والی تھی جڑا میں چاہنا نا انج نہ نہیں تو محروم تھی ویسی ٹھیک کھڑو دے آخری گل ہے تو خیال نہیں پیا دا یہ تو روٹی دی بھوک لگی کھڑو توجہ سے گل سنو عرض یہ کر رہے ہو وہ گئے جناب انہاں کے علامہ صاحب اسا فلانے چک کی جو بہاڑی چ آیا مہربانی کرو سارے جلسہ انہاں کے جناب 2.5 مہینے لمبی تاریخ آئی ٹھیک ہے میں فلاں وقت پہ اس لیے بسوں دے سفر ہوں ان تے ٹوٹیاں کاراں 10 منٹاں سن ریاض اتنے کنائے ہاں کلندر ہے بساں تے چل رہی اور میں اپنے والد نال سفر کی تھی منیر صاحب اپنے برادری مکرم اللہ سارے سنگی سفر کرید رہے یقین جانو نبی دی عزت دا اور عظمت چراغ جلاؤں واسطے سارے مجاہد بساں تے سفر کرتے رہے ڈاکٹراں تے سفر کرتے رہے ریڑیاں تے سفر کر کے اور اٹھنے تے سفر کرتے نبی دی عزت تے چھڑے محمد ابراہیم صاحب 40 لاکھ کوٹی دے چڑھا ودا تے واتی آدا میں 100 لاکھ 1 لاکھ روپے دے وچ سارے 46 سے وچ بیٹھے انہاں خطیب نے فون کیتا انہاں کہ جناب میں جلسہ کراونا چاہنے اس کہ جی 80,000 روپے جلسہ کتنا اس کہ جی میں تقریر کراویں اس کہ میں بھی تقریر دا کر کے ہوں میں اس کہ جی اتنے بندے مری میں نے 80,000 تو سو اٹھائی بیٹھے رہو سارے کو لے دے مانگے مولوی کی سب
وہ گل سمجھی نہیں پہلے سستے تو آجی تک کی تو ساتھ جی کوئی وڈا جلسہ کرا ساری تو تاکی نہیں بہت کہ جی نکڑے موقع بار کے پاس اللہ کرے نکڑے ہی رواں خیر ہے اور اللہ نبی دی عزت دے سکتے سارے نظام چلائی رکھے ہر جے کرے تاریخ پوری کی گئی علامہ صاحب پہنچ گئے پہنچے مسجد دیگر دی وہاں نماز پڑھی نہ ہوتے کو بندہ نہ چینو دو چار نمازی بیٹھے ہیں اللہ کہ یا تمہاری مسجد جلسہ تھی بنائی تو آج تو مسجد کو پروگرام ہی کو نہیں انہاں کہ سائیں وہ جڑے جلسہ کراوانا لوں وہ دن کھیتاں دے حل میں تو نہ سٹن مرو ہن کتے میں تو جلسہ کرنا وہ آ گئے انہاں کہ حضور اس پنڈ دے جڑے سردار ہیں نواب نمبردار وہ ہن قادیانی انہاں کہ خبردار تھے جلسہ نہیں کرنا اگر جلسہ کرے سو تو اٹ نال اٹ وجہ آ سکے علامہ صاحب اساں غریباں کہ پیسے چاو چاتے لگے مجھے تو کرایہ کی دے پہ انہاں کہ میں بڑا سفر کر کے آیا میں نبی دی عزت جلسہ کر کے پیسے انہیں میں بول دے بنا انہاں کہ حضور سارے کو پٹی پادری یہ کو نہیں انہاں کہ یار کو تمہاری چاک دا بدماش انہاں کہ جی سارے تھے شریف برادر وہاں بچنا بدماش کو انہاں کو نال دے چاکے کو بدماش اکی ہاں نال دے چاکے جھک چاکے اتے نورا بدماش اور رادا نورا بدماش مولے صاحب آکے چلو یار میں نور کو لکھے رہا تو سبھی آؤ نورا بیٹھا اچھے مچ رکھی ہوئی نال مشکنڈے بیٹھے جس لئے علامہ سے مزید چھتا اسے کرا علماء کا قدرنا حضرت اللہ اپنے سرانے والے پاسے بہایا آدھا حضور میں بدکار کے ڈیرے پر آج کیسے آنا ہوا آپ فرمائی یارا جی گل دس کلمہ کہندہ پڑھائی کہ کلمہ تو رسول اللہ کا پڑھا کلمہ تو اللہ کے حبیب کا پڑھا ہے انہاں کہ آج نبی دی عزت دے پیارے دے ورنی واللہ آج یہ شریف مکر گئے دلے پہ گئے لوڑ پہ گئی بدماشا کہ ہون نبی دی عزت دے جلسہ کرنا انہی مدد کرانٹ لے ہی لگتا کرانٹ لگ گیا تھے اور قصد دے اچھی کرتا اس آکے علامہ صاحب آؤ میں جلسہ کروں دیکھتا ہوں کون روکے گا جلسے کو وہ چکش پہنچ گیا مسجد اپنے سپیکر تو سے پابندی کو نہیں کھول کے اس آکے ہوئے فلانے چاک دا نورا بدماش آئے بیٹھا نے نبی بعد عزت دا جلسہ تھیندہ میں آتی جیسے روکنا چاہتا آؤ میں بار وضو کھن کے بیٹھا کے روکنا وضو کے جاڑی اوکشی انہیں خالی حق پھرنا سوکا ہوں دا کوئی تھامنے نہ آئے جلسہ تھی گیا 2.5 گھنٹے 1.5 گھنٹہ جلسہ چلتا رہے علامہ سے بڑی واجگاہ کی تقریر کی تھی نبی دی عزت دا جلسہ ہو گیا جلسہ مکیا اور نورا وقت سبھی کرتے آ گیا اس نے کہا بھائی جلسہ تھی گیا کہ بات کہتے پیٹ ان کو مروڑ شروڑ پاوے نا نورا دور نہیں رہا نالا لچک کے جنب میں بوٹی کر لے سب اس بات خبردار ہے مجھے نہیں آکنا جلسہ ہو گیا گھر لگا گیا 2.5 مہینے بعد علامہ ضیاء اللہ قادری فرمائنے کہ میرے مدرسے دے ایک بندہ ڈاڑی لکھی ہوئی سر تے ٹوپی ہاتھ تسبیح بڑا ہی عاجز اور انکسار بن کے آیا میرے پیراں تے ہاتھ لائے ہاتھ چومے آ کے بہ گیا میں کہ ہاں جناب کہاں سے آئے ہو اس کہ حضرت جی بڑی جلدی بھول گئے ہو میں بہاڑی دا نورا بدماش آیا بیٹھا انہاں کہ یہ تبدیلی کیسے آئی تبدیلی سرکار ہوئی کون ہے یہ تبدیلی کیسے آئی خدا کیا علامہ صاحب آپ تو جلسہ کر کے چلے آئے پر جس کی عزت کا جلسہ کیا وہ میرے گھر میں آ گیا انہوں نے میرے غریب خانے کو قدم رنجا بخشا سرکار نے فرمایا نورا آج میری عزت تے 12 دیتائی آم ہے محمد عربی تنابری شفاعت کا قرار یارہ جنہ ساری زندگی یہ تا 1.5 گھنٹے دا پارا ہی تے قبلی والے کرم چکی کا جنہ ساری زندگی نبی دی ناموس اور عزت دے پیاری دیتے امام الانبیاء نے انہوں نے کرم نہ کیا وہ حضور پیر سیال ہوئے یا امیر المجاہدین ہوئے امام الانبیاء نے جڑے دی کان لگا نہیں میں ہی گالا کیرمان یاد آگئی حضور شیخ الاسلام والمسلمین قمر الملت والدین آپ فرمیدے میرے طالب علمی دا دور آئی کہ میں چاہنا ہم سرکار دی زیارت تھی وے کہ سونا میں دوتے کرم نوازی کرے چاہ آپ فرمیدے خواب زیارت تھی گئی میرے آقا سامنے آگئے میرا دل چاہا کہ رسول اللہ اپنا ید اللہ والا ہاتھ میرے سینے پہ رکھے
میرا دل چاہا اور بات یہ تھی، عرض یہ کر رہا تھا یا رسول اللہ آپ کے ایک صحابی ہیں جن کو شرع صدر نہیں تھا، آقا وہ کون ہے؟ میرے آقا نے اپنا ہاتھ ید اللہ والا یہاں پھیرا اور میں قمر الدین وہ ابو ہریرہ تھے۔ یا رسول اللہ معاملہ حدیث کا ہے، میں کچھ نہیں عرض کر سکتا، وہ فلاں تھے وہ فلاں تھے۔ فرماتے سرکار اپنا ہاتھ بھی پھیرتے رہے، کرم نوازی بھی فرماتے رہے اور میرے سینے کو مدینہ بھی بناتے رہے۔ ایک وقت کا کتابوں کی لائنیں یاد ہوتی تھی اور ایک وقت وہ بھی آ گیا کتابوں کے صفحے اور صفحے یاد آئیوں نہ کیوں در اتے بد نصیبہ ہزارہ رنگاں وچ رنگے دئی محمد۔ آخری گل ایجنسیاں کھلوتیاں پولیس والے کھلوتے انہوں میں آکڑا چاہنا کہ مسلمان دے قائد نال تساں ظلم نہ کرو۔ امیر المجاہدین نے بیٹے نو تساں ناحق قید وچ رکھیا ہویا، اساں سارے جلوس والے مطالبہ کر دیا انہاں دے نال اور انہاں دے نال جتنے علماء مشائخ بزرگان دین نبی پاک دے عاشق جیل وچ انہاں فوراً سارے رہا کرو، ہاتھ کھڑا کرو، سارے ہاتھ کھڑا کرو۔ سارے مطالبہ حکومت وقت کل کہ امیر المجاہدین دے صاحبزادے نے جیل تو رہائی ہو گئی۔ دیکھو کتاب بیٹھے چھتے بیٹھے اسے تو چھوڑ ہوتی نہیں ہوتا سنگتا ہے بکن میں اللہ تعالیٰ عمل دی توفیق عطا فرمائے وما علیہ